على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأزلهما الشیطان عنها، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، فأخرجہما، پس نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اترو تم، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے، فإما یأتینکم، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ تو کل بات ہو رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اس درخت کا کھا لیا، شیطان نے انہوں کو ورغلایا، پھسلایا، ابھی آگے اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نکال دیا جنت سے، مما کان فیہ، ان خوشیوں سے جن میں وہ تھے، یعنی جنت کے اندر وہ خوش رہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری نسل میں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی کس سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی کس سے، آج یہ ساری اسی کی بنا پر ہو رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے جنت سے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا کے اندر اتارا، تو یہ کون سی جگہ پہ اترے تھے؟ تو حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے جزیرہ اندیب میں اتارا گیا، اور حوا علیہ السلام کو سرزمین عرب میں، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اور عرفات بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ عرفات کے معنی ہے شناخت کی جگہ، پہچان کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کی اس جگہ پر شناخت کی تھی، پہچان کی تھی، اور ایک دوسرے کو یہاں پر پایا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، یعنی ایک عرصہ تک تم زمین میں رہو گے، پھر دنیا سے تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے، دنیا سے واپس لوٹ کر آنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، حاصل کی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے، چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن کے اندر آئے، اور وہ کلمات کیا تھے؟
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ 8ویں پارے کی آیت ہے۔ فتاب علیہ، بس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ رجوع کے معنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ان کے ضمن میں جو ان کی اولاد تھی، ان تمام کو یہ حکم تھا کہ تم تمام کے تمام دنیا میں اتر جاؤ، تو یہ سب کو خطاب ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے۔ ہدایت سے یہاں پر علماء یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیغمبر بھیجنے اور کتابوں بھیجنے پر مجبور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر پیغمبر اور کتابیں نہ بھیجتے تو اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ خوف اور غم کے اندر فرق ہے، تو آئندہ کسی شے کا خدشہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، اور گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو تو اسے غم کہتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ تو آئندہ کسی چیز کا خدشہ ہوگا اور گزشتہ زندگی پر کسی چیز کا کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ انسان وہاں نیکیاں کر کے جائے گا، جنت میں جب داخل ہو جائے گا خوش قسمت انسان ہی ہوگا، تو اس لیے اس کو گزشتہ زندگی پر نہ غم ہوگا، خدشہ ہوگا، اور نہ آئندہ آنے والے کسی قسم کا خدشہ ہوگا، پریشانی ہوگی۔ یہاں پر پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ سب حواس اڑے ہوئے ہوں گے سب لوگوں کے، تو یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھی رب سلم کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ سلامتی والا معاملہ فرما، تو پھر لا خوف ان کا مطلب کیا ہوگا کہ ان پر خوف نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی تو خوف کا باعث ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جو شخص ڈر رہا ہے اس کے اندر کوئی وجہ ہے کیوں ڈر رہا ہے، یعنی مجرم بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے اس کا خوف سبب جرم ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اس وجہ سے وہ بادشاہ سے ڈر رہا ہے۔ اور کبھی خوف کا سبب مخوف عنہ ہوتا ہے، یعنی جس سے وہ ڈر رہا ہے اس کے اندر کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اس سے ڈرا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی امر، ڈرنے والے کے اندر کوئی امر نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب جاہ و جلال بادشاہ کے سامنے ہو تو اس کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس نے بادشاہ کا کوئی جرم کیا ہے، بلکہ اس کا قہر و جلال سلطانی اور ہیبت خوف کا سبب ہے کہ بادشاہ کا جو ہیبت ہے، بادشاہ کا جو خوف ہے، اس وجہ سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے انسان۔ تو اس آیات کے اندر پہلی قسم کی نفی ہے اور دوسری قسم کا خوف مراد ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جلال، اللہ رب العزت کی ہیبت ان لوگوں پر طاری ہوگی، اس وجہ سے تو جو خوف کسی جرم کی وجہ سے ہو یہ خوف ان پر نہیں ہوگا، بلکہ نیک لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کا خوف ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور لوگوں پر اعمال کی وجہ سے جو گھبراہٹ ہوگی، نیک لوگوں پر وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، نیک لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے اور جلیں گے، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔